عن بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي النور بجنتها في كتاب الخلاص بأحمد أزهار. في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے. ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جاگو صرف ہندوستان لکھا ہے. ادب نوازی سیکھی ہے ہم نے بزرگوں سے، ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے. جھک کر مل رہے تو حقیر مت سمجھو، جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. بھارت کی دھرتی کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو. لائق صد احترام جناب صدر محترم، اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان اعزام اور گلشن اسلام کے دو شگفتہ پھولوں، آج یوم جمہوری کے عنوان پر مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اس لیے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. محترم حضرات، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے. یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملنے کی بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کی ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں. گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں. محترم سامعین کرام، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے اور ہر وقت مسلمان اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا خاتمہ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بجایا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنے جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، بچوں کو یتیم کر کے، اپنے گردنوں کو کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر اور آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کی ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اپنے جانے تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے. یہ بات تو مسلمانوں نے کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا. گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے جانیں گوائے، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنے گردنوں کو سونے پر لٹکائی، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا جینا دوبار کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. ان کے جذبات اور احساسات کو مجروح کر کے انہیں ناامید اور باغی قرار دیا جا رہا ہے.
ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کی اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراد سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، ان کے ساتھ سودنا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مکفر کیا جا رہا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کا اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ کٹتی ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاتے رہے ہم دیجاوروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہماری ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہماری ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ، ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا لال قلعہ کس نے بنایا؟ اور جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ اور مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعہ کس نے بنائی؟ ارے ہندوستان کی ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنائی؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دائن ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ پیارے دوستو، ان ساری باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہماری مساجد ہے مگر ان مساجد میں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان مساجد کو روز بروز مکفر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سارے آثار قدیمہ بنا کر ہندوستان کو حسن جمال کا نذرانہ پیش کیا اور وہیں پر اپنے جبین نیاز خم کرنے کے لیے اور خالق دو جہاں کا شکر ادا کرنے کے لیے مساجد بنوائے، مگر افسوس کہ ان مساجد کو بند کر کے وہیں پر انوکھے مندر بنوا کر اللہ کے بجائے غیر اللہ کے پرستش کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں ہے۔ ذرا آپ انصاف سے بتلائیے، وطن سے وفاداری کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اس وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا خوب کہا کہ زمین کے بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان ہے لیکن ماجد ہم مر کے بھی وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقتیں بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی ہتھیار ہے جن کے آگے سارے ہتھیار زیر ہے۔ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہے، مگر جان لو کہ مسلمانوں کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے۔ لہذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اپنے خیالات کو درست کرو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ اور